اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظافۃ من الایمان۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں دہ کرامت اور ولادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور پیشہ پیش ولادت امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں طہارت اور صفائی کو ایمان کا جز بلکہ نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظافۃ من الایمان، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ناظرین کرام، آج پوری دنیا میں انسان اپنے وجود کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، جس کی چند معمولی علامات بیان ہوتی ہیں۔ اگر کسی میں یہ علامات پائی جاتی ہوں تو وہ اپنے وجود کو بچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اس وائرس میں گرفتار نہ ہو، جبکہ انسان یہ محدود زندگی کو بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہمارا ساتھ چھوڑ دے، جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ اس کو بچانے کے لیے انسان اپنی قوت اور توان سے زیادہ کوشش کرتا ہے اور اپنے ہاتھ، چہرے، جسم کو پاک و صاف رکھتا ہے کہ شاید اس خطرناک وائرس سے بچ سکے۔ مگر ابدی، جاویدانی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو بہتر بنانے سے روکنے والے وائرس سے نہ ہی تو خود بچتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو بچانے کی فکر کرتا ہے، جو ہمارے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے، جس سے ہمارا جسم نہیں مرتا بلکہ ہماری روح مر جاتی ہے اور ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کئی طریقے کے ہیں۔ اگر انسان ان سے نہ بچے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دین و مذہب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا وائرس جو ہمارے دین و مذہب کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے تہمت۔ تہمت، اگر انسان اس وائرس سے نہ بچے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اتہم المومن اخاہ اذا اتہم المومن اخاہ انماس الایمان من قلبہ کما ینماس الملح فی الماء۔ جب بھی کوئی مومن اپنے مومن بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے قلب سے دین و ایمان کی چاشنی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے نمک پانی میں مل کر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر تہمت کے وائرس سے، تہمت جیسے برے اخلاق سے نہ بچے تو اپنے دین و ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس کا دین و ایمان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وائرس جو ہمارے دین و مذہب کی ویرانی اور تباہی میں اثر انداز ہیں وہ ہے غیبت۔ غیبت سے اگر انسان نہ بچے تو یہ بھی انسان کے ایمان کو، انسان کے دین و مذہب کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی ممانعت قرآن میں بھی کی گئی ہے اور اس کی تشبیہ اس طریقے سے دی گئی کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو جیسے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ تو غیبت بھی ایک برے اخلاق میں سے ہے، برا وائرس ہے جو انسان کے دین و مذہب کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکلۃ فی جوفہ۔ غیبت
دین و مذہب کی ویرانی، تباہی اور بربادی میں جذام بیماری سے زیادہ تیز اثر انداز ہے، یعنی جس طریقے سے جذام بیماری انسان کے جسم کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیز سپیڈ میں غیبت جو ہے انسان کے دین و مذہب کو ختم کر دیتی ہے، ویران کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تیسرا وائرس جو دین و مذہب کی تباہی بربادی میں اثر انداز ہیں وہ ہے نگاہ حرام۔ نگاہ حرام سے اگر انسان نہ بچے، اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھے، تو اس کا دین و مذہب اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من غض طرفہ کل عثفہ وامن طلفہ، جو کوئی بھی اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بند کر لیتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، اس کا رنج و غم کم ہو جاتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو انسان اگر نگاہ حرام سے بچے، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، تو وہ تباہی اور بربادی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھا وائرس جو ہمارے دین و مذہب کی ویرانی میں اثر انداز ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بھی انسان کو بے دین بنا دیتا ہے، انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، انسان کا دین و مذہب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا سوء اسوأ من الکذب، جھوٹ سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے، جھوٹ سے بڑا، جھوٹ سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، جیسے ہم کورونا وائرس سے بچنے کے لیے، کورونا وائرس سے مادی اور دنیوی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اخروی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، اخروی زندگی کو اچھی رکھنے کے لیے تہمت، غیبت، نگاہ حرام اور جھوٹ جیسے دوسرے تمام گناہوں سے خود بھی بچنا ہوگا اور معاشرے کو بھی بچانا ہوگا، تاکہ ہمارا قلب و ایمان بھی پاک و صاف اور سلامت رہے اور ہمارا معاشرہ بھی برے اور غیر اخلاقی وائرسوں سے سالم اور محفوظ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔